2 مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جن کا علاج گاندھی ہاسپٹل میں ہوا، عثمانیہ میں ہوا، کنگ کوٹی میں ہوا، چیسٹ ہاسپٹل میں ہوا، نیچر کیور میں ہوا، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوئی، وہ صحت مند ہو کر نکلے۔ یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے، مگر ایک غریب کے لیے اس کے کووڈ کے علاج کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین اسپتال ہے غریبوں کے لیے۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں ذرا تھوڑا ان سے علاج ذرا ٹھیک نہیں ہو رہا تو بتائیے، مجھے بتائیے، اراکین اسمبلی کو بتائیے، ہم ان اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ RMO سے بات کریں گے۔ ایک بات آپ کو، اپنی عوام کو اور خاص طور سے غریبوں کو بتانا ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ وارڈ ہے، مانے حاملہ خواتین جس کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کا ایک علیحدہ وارڈ ہے، وہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے۔ اور کووڈ کی بیماری کے ساتھ بھی ایک ہمارے BK مختہ جو چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک صاحب اپنی بیٹی کو، ان کی حاملہ تھی اور ان کے وقت قریب آ گیا تھا بچی کا، تو کووڈ پازیٹیو نکلا، خیر علاج ہوا، اس کے بعد وہ کارپوریٹ ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر ان سے کہا گیا کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ روپے دو، اور جب وہ پیسے تیار بھی کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا پھر وہ ختم ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے دوڑے دوڑے گاندھی ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر اپنی بچی کو شریک کروایا، الحمدللہ کووڈ پازیٹیو رہنے اس کا علاج ہوا وہاں پر ہوا، اور ہماری اس بیٹی نے ایک بیٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پیدا کیا۔ تو یہ مثالیں ہیں، اور اگر ڈائلیسس کسی کو ہے اور کووڈ پازیٹیو ہے تو گاندھی ہاسپٹل کو لے کے جائیے۔ آپ عوام کو سمجھائیے کہ گاندھی ہاسپٹل میں اگر علاج کرانا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے پاس کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ ہونا ہے، آپ ایسے ہی گاندھی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے افراد خاندان کا، صدر و معتمدین کا، آپ کے وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ۔ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کو آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے مقامی مسجد، مندر یا عبادت گاہوں سے یہ اعلان کروائیے کہ آئیے، آ کر یہ پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، چار مینار یونانی ہے، کنگ کوٹی ہاسپٹل ہے، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل ہے، چیسٹ ہاسپٹل ہے، فیور ہاسپٹل ہے، اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے اراکین بلدیہ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو 500 لوگوں کا آپ ایک ایک اپنے وارڈ میں ٹیسٹ کروائیں گے، خاص طور سے خیال رکھیے کہ اس میں جو آپ کے وارڈ میں جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کروائیے لے جا کر۔ پھر جو ڈائلیسس جن کو کرانا ہے، جو ڈائلیسس کو کرانا پڑتا ہفتے میں 2 دن 3 دن، ان کا لے جا کر کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے۔ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے۔ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے۔ جن کے پھیپھڑے یا لنگز کا علاج چل رہا ہے یا خراب ہے ان کا علاج کروائیے۔ جو آپ کے وارڈ میں جو لوگ جن کا جسمانی وزن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ موٹے ہیں، تو ان کا یہ 5 لوگوں کا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 2-2.25 مہینے میں جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر ایسے لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی ہو رہا ہے، نہیں کہ دوسروں کو نہیں ہو رہا ہے، مگر کیونکہ یہ لوگ جو شوگر کے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، جن کا دل یا کارڈیاک دل کے امراض کا علاج چل رہا ہے، ڈائلیسس ان کا ہو رہا ہے، کینسر ان کو ہے، جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں حاملہ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کا علاج کرنے، اور پھر ان کی جان
کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹیسٹنگ ہم کرا لیں گے ان لوگوں کی پہلے. تو جیسے اگر ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کو پازیٹیو آتا ہے تو فوراً علاج شروع ہوتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر رکن بلدیہ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے متعلقہ وارڈ کے صدور و معتمدین کا اور اپنے وارڈ کے 500 لوگوں کا، ان 500 میں یہ تمام لوگ حاملہ خواتین جس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، جو دل کے امراض کا ان کا علاج چل رہا ہے، جن کے پھیپھڑے یا لنگس کا علاج چل رہا ہے، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو موٹے ہیں، جن کا جسمانی وزن بڑھا ہے، ان کا پہلے ٹیسٹ کروائیے. آپ کو ترغیب دینا پڑے گا. آپ مساجد میں یا جیسا بھی ہو سکے لوگوں کو ترغیب دیجیے. اور خدا کے لیے یہ جب آپ کام کریں گے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے. آپ جب باہر نکلیں گے اپنے چہرے پر ماسک لگائیں گے، اور اگر آپ پہن سکتے تو گلوز بھی پہنیے. دور رہیے، دور رہ کر ترغیب دیجیے. زیادہ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ حماقت ہرگز مت کریے. یہ مت سمجھیے کہ میں بڑا قریب آ کر، نہیں، آپ کو اپنا تحفظ کرنا ہے. آپ اچھے رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنے وارڈ کی، وہاں کے لوگ عوام کی خدمت بھی کریں گے. تو پہلے اپنا تحفظ کریے. مگر ہر مجلس کے رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہے کل سے کہ وہ اپنے گھر والوں کا، صدور و معتمدین کا، جو ان کے وارڈ کے جتنے صدور و معتمدین ہیں، ان کو چھوڑ کر وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ اس 10 دن کے اندر ایک ایک وارڈ میں 500 آپ کے رہنے والے لوگوں کا، خاص طور سے جو میں نشاندہی کیا ہوں، اور جو بوڑھے ضعیف ہیں ان کو لے کر جائیے، ان کا ٹیسٹ کروائیے اور دور رہ کر مگر ترغیب دیجیے. کل میں تالاب کٹا کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر پر گیا تھا. اتنا افسوس ہوا، اتنی تکلیف ہوئی. بیچاری ہماری وہاں کے مقامی رکن بلدیہ بہترین ایکٹیو، بھاگتے رہتی ہے، دوڑتے رہتی ہے بیچاری. وہاں پر 15 لوگ بھی نہیں تھے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ٹیسٹنگ نہیں کروائیں گے تو کیسے ہم اس وائرس کا مقابلہ کریں گے؟ اور اگر عوام کو سمجھائیے، اگر کوئی بہت سے لوگوں سے ملاقات کیا. کل ایک مقام پر میں رکا تھا، بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے تھے. میں نے رک کر کہا کہ بھائی السلام علیکم، ذرا ماسک واسک پہنو، وائرس چل رہا. تو بولے ارے صاحب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے قریب کہاں تھا. میرے بھائی یاد رکھیے، جو اس طرح کی باتیں کرتے انہی کا پیچھا کرتا انہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو فقیر ملا خبرستان جائیے. میں تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم سے کہنے والا ہوں کہ فقیر ملا خبرستان کے ایک ویڈیو بنا کر ڈالنا چاہیے کہ وہاں پر 2.5 مہینے میں کتنے لوگوں کی تدفین ہوئی صرف کووڈ پیشنٹس کی. حماقت مت کریے. نہ اس کو یہ سمجھیے کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہیں چاہا کچھ نہیں ہونے والا ہے. مگر اللہ نے ہم کو دماغ دیا، اللہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. اپنی جان کی حفاظت کریے، اپنا تحفظ کریے. ایک اور بات جو میں تمام اراکین بلدیہ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں اتنی وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی بہت سے مساجد میں، اور لوگ پہلے کی طرح کھندے سے کھندا ملا کر کئی مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے وائرس بڑھے گا، اس سے لوگ بیمار ہوں گے، اس سے ہمارے بزرگ کا انتقال ہو سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ جمعے کے دن آپ لوگ مسجد کے کارپیٹ سے بہت سی جگہ الحمدللہ نکالے جا چکے ہیں، پتھر پر پڑھیے اور دور دور رہ کر پڑھیے. یہ پھر گھس کر جا کر وضو کا انتظام نہیں ہونا، وضو کا انتظام کروا دیں. بیت الخلاء بند ہونا چاہیے، بعض جگہ بیت الخلاء کھل چکا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذمہ داری مجلس کے اراکین بلدیہ کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، لوگوں کو سمجھائیں اور اچھے طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے آداب کے دائرے میں رہ کر پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ عوام کو سمجھائیے.
یہ بہت ضروری ہے آپ کو. اور اگر آپ کے وارڈ میں، آپ کے محلے میں جو کووڈ کے پیشنٹس تھے، جن کو سمٹمز تھے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت دے دی، ان کو وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو ان کو ترغیب کریے کہ ذرا جا کر آپ اپنا پلازما دیجیے، اپنا خون دیجیے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی، قدرت نے آپ کی جان کو بچایا، تو قدرت نے آپ کے جسم میں ایک دوا کو بھی پیدا کر دیا کہ ہو سکتا کہ آپ کے اس پلازما سے جو لوگ آج بیمار ہیں، جو لوگ آج موت کے قریب جا رہے ہیں، ان کو ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ چیزوں پر آپ کو، ہم کو غور کرنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی صاحب یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ہمارے مختلف وارڈوں میں ہم کیسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اسپتال کیسے پہنچائیں، مگر یہ بھی اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی قائد مقننہ اور اراکین اسمبلی کی بہترین نمائندگی پر اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ہم نے تلنگانہ کی حکومت سے یہ نمائندگی کی اور جا کر پورا پریشر لگا کر ہم نے وہ 30 ایکڑ زمین کو قبرستان کے لیے حاصل کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جو لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، جن کی کووڈ اس وائرس سے ان کی موت ہو رہی ہے، ان کو آسانی کے ساتھ اس فقیر ملا کے قبرستان میں، جہاں پر ہمارے احمد سعدی صاحب اور وہاں کا جو بچہ ہے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ بعض قبرستانوں میں بعض لوگوں کو وہم ہے، غلط ہے کہ نہیں وہاں پہ کووڈ پیشنٹس کی تدفین کے بعد اس کا کچھ پھیل سکتا ہے. سر کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. اور ایک بات، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کے وارڈ میں اور اسپتال میں کسی کی علاج نہیں مل رہی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کسی کا انتقال ہوتا ہے ان کو متعلقہ جہاں گھر ہے ان کا، وہاں کے پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو ایس آئی کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، اور وہ پھر جی ایچ ایم سی کے ذمہ داروں کو بتاتے ہیں، اور اس مرنے والے یا مرحوم کے خاندان کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایک تو انتقال کی خبر، اور دوسرا کہ ہم فلاں قبرستان میں یا فلاں شمشان گھاٹ میں یا جو بھی ان کے مذہبی جو جگہ ہے جہاں پر آخری رسومات انجام دیا تھے، وہاں پر ہی آخری رسومات انجام دی جائیں گے. یہ دو چیزیں بتانا ضروری ہے. بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز، کل ایک حسین علم کا ایک ہماری ایک رہنے والی ایک بہن کا بیٹی کا انتقال ہو گیا. اتنا وہ ہو گیا کہ نہیں ہماری بیٹی کی لاش نہیں مل رہی ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی وہ وہیں پر بیچارے بچی کی لاش تھی. تو ذرا پوری تحقیقات کر لیجئے، آپ مجلس کے ذمہ داروں کو بتائیے، ہم ہیں، ہم معلوم کر کے آپ کو دیں گے. اور یہ گورنمنٹ کی ہاسپٹلوں کے تعلق سے کہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، ارے بھائی اگر آپ کو سیاسی مخالفت کرنا ہے تو کریے ضرور آپ، مگر ایک غریب کہاں جائے گا بتائیے؟ آپ کریں گے کیا علاج؟ گاندھی ہاسپٹل میں ایک ویڈیو نکلا آج سے تھوڑے دن پہلے، کیا بتایا گیا کہ لفٹ کے سامنے پورا پی پی کٹ پہن کر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو موصوف تھے، یہ صاحب جو لے رہے ہیں، آپ پیشنٹ ہیں کیا؟ آپ کا علاج نہیں ہو رہا کیا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ پیشنٹ نہیں تھے بلکہ وہ صاف صفائی کرنے والے تھے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں مان رہا ہوں کمزوریاں دور کرنا ہے، مگر آپ کو معلوم کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں میں کتنے کووڈ کے پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا وہاں پر. پوچھئے آپ، ہمارے کئی مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران مجھ سے بات کیے. چیسٹ ہاسپٹل کا سپرنٹینڈنٹ کووڈ پیشنٹس کو دیکھتا ہے. ان کی بیگم صاحبہ، بیوی ان کی گاندھی میں کووڈ پیشنٹس کا علاج کرتی ہے. ان کی بیٹی گاندھی میں ہاؤس سرجن ہے. عثمانیہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بیچارے کووڈ ہو گیا. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کو بھی الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. یقیناً میں یہ بات بڑے
ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اطمینان اور بڑے فخر کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا پورے شہر حیدرآباد میں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے جس طریقے سے کام کرنا تھا وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ہم نے تمام کو فوڈ کٹ نہیں پہنچائے، مگر مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین زمین پر تھے، عوام کے درمیان میں تھے اور آج بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھے مجلس کے ایم ایل اے، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ جو مخالفین جو آج کل صرف فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالتے، ان کا کام صرف فیس بک پر ہے۔ یہ فیس بک پر شعبدے بازی سے کام نہیں ہوتا، زمین پر بھی کام کرنا پڑتا اور کام کر کے فیس بک پہ ہم ڈالتے۔ یہ فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم زمین پر کام کر کے یہ بتاتے عوام کو دیکھو ہم نے یہ کام کیا۔ اور الحمدللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد کے ان تمام دیگر تنظیم کے ذمہ داروں کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام نے سب نے پوروں نے کوشش کی اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ چکا تھا، بھوک اور پیاس کے لوگ شکار تھے، الحمدللہ ہم نے تھوڑی راحت پہنچانے کا کام کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات میں اراکین بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ مانسون کا آغاز ہو چکا ہے، بارش کا موسم ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے وارڈ میں کہاں پر نشیبی علاقے ہیں، کہاں پر اکثر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر وہ کام منظور نہیں ہوا تو ان علاقوں پر آپ فوراً ایمرجنسی اسکواڈ کو بھیجائیے، وہاں پر ان کو ٹھہرائیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یاقوت پورہ میں جو ریلوے لائن ہے وہاں پر وہ کام انشاءاللہ تعالی میں نے خود پرنسپل سیکرٹری اور متعلقہ وزیر بلدی نظم و نسق سے بات چیت کی ہے، اس کا ایک ایسٹیمیٹ عنقریب میں بن چکا ہے یا بن رہا ہے، وہ سینکشن ہو جائے گا۔ مگر میری متعلقہ رکن بلدیہ سے صدور معتمدین سے گزارش ہے کہ آپ ایمرجنسی اسکواڈ کو لے کر وہاں پر ٹھہریے اور آپ خود کیسے پانی کی نکاسی کا انتظام کر سکتے اس کو کروائیے، جب تک کہ اس کا مستقل حل ہم تلاش نہیں کر لیتے۔ جو بلدیہ کے ترقیاتی کام ہے، مجلس کے اراکین اسمبلی اور ذمہ داران پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کاموں کی منظوری مل جائے اور وہ جلد سے جلد ان کاموں کو بھی شروع کیا جائے، ان کاموں کو تکمیل کیا جائے۔ جیسا کہ بھولکپور میں پانی کی لائن کے کام کا ٹینڈر ہوا ہے، میں پیچھے پڑا ہوں کہ جلد سے جلد وہ کام شروع ہو۔ سوریج لائن کا بھی ایک کام ہے، ہمارے رکن بلدیہ عقیل صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، رحمت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے یہاں پر کہی ہے اس کا نوٹ لے، اس کو اپنے ذہن نشین کرے اور زمین پر آپ کو یہ ٹیسٹنگ کروانا ہے۔ آپ برابر اپنا ویڈیو بنائیے اور بولیے کہ آج فلاں میں رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہاں پر جماعت کا فیصلہ ہوا تھا اور میں نے آج چار مینار رینانی میں اتنے 10 لوگوں کو، یا میرے پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر میں جہاں بھی وہ آپ کے وارڈ میں ہو نہ ہو دوسری جگہ پر وہاں لے کر جائیے، ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کروائیے، ویڈیو ڈالیے کتنے لوگوں کا ہم نے ٹیسٹنگ کروایا، ڈالیے، عوام کو معلوم بھی ہوگا۔ اور عوام میں جو ڈر ہے اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی ٹیسٹنگ کرانا بہت بڑی مایوب بات ہے، اسی لیے میں خود جا کر اپنی ٹیسٹنگ کروایا تاکہ لوگ یہ نہ بولیں کہ آپ خود کیوں نہیں کرے۔ تو میں خود یہ کام کیا ہوں، ٹیسٹنگ کروایا ہوں۔ چار مینار رینانی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اگر آپ صبح جلدی چلے جائیں گے 8:30 9 بجے چلے جائیے، کیونکہ وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میرے خیال سے 300 350 ہے۔
اگر جلدی چلے آئیے تو جلد سے جلد ہو جائے گا. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں, نمائندگی بھی کیا ہوں ہمارے وزیر صحت جناب ایٹانا راجندر صاحب سے کہ 1000 کم سے کم آپ RT-PCR ٹیسٹ کریے. RT-PCR کا ٹیسٹ 24 گھنٹے میں آتا ہے. اینٹی جن کا ٹیسٹ جو پبلک ہیلتھ کیئر سینٹرز میں ہو رہا ہے اس کا آدھے گھنٹے میں ٹیسٹ آتا ہے. میں نے یہ بھی نمائندگی کی اور میں اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ حلقہ اسمبلی کاروان میں گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ کا آغاز ہونا ضروری ہے. وارڈ 9 کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے, نہ صرف گولکنڈہ بلکہ آپ کے ایک اور مقام پر جہاں پر اسکول میں وہاں پر ایک ٹیسٹنگ کا آغاز ہو تاکہ بہت لوگ آگے آ کر اپنی ٹیسٹنگ کروائیں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو لیجئے, اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وارڈ کے, اپنے شہر کے لوگوں کی جان کو بچائیں, ان کو بیمار ہونے سے بچائیں, اپنے خاندان کو, اپنے محلے کو بچائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب مجلس کے ذمہ داران, مجلس کے غیور صدور معتمدین, مجلس کے معزز اراکین بلدیہ, مجلس کے اراکین اسمبلی, مجلس کے اراکین پارلیمان, محبان مجلس, وہ جہاں کہیں بھی ہوں. صرف حیدرآباد کے تک یہ پیغام نہیں ہے میرا, بلکہ یہ پیغام تمام جہاں تک میری یہ ویڈیو یا آواز پہنچے گی, میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریے, اپنا تحفظ کریے اور دعاؤں کا اہتمام کروائیے. اپنے اللہ کے نیک بندوں سے جا کر ان کو کہیے کہ آپ دعا کریے کہ اللہ کا یہ جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم تمام کو اس سے راحت دے. ہمارے وطن عزیز میں اللہ اس بیماری سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. اور ایک چیز کے بہت سی ایک شکایت بھی آتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو دوائیں نہیں مل رہی ہیں اور اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, خاص طور تو لوگ شکایت کرتے ہیں. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بہت ضروری ہے, کوئی جنون ہے, تو آپ جناب مشتاق صاحب کو بتا دیجئے, کوشش کریں گے چاہے وہ جو بھی دوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو جائے, کیونکہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے بولنے سے یہ کام ہو جائے گا, کوشش کریں گے. مگر آپ بھی اس کا احتیاط کریے, دیکھیے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ان کا علاج ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بہرحال عوام میں رہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ ہم عوام میں رہ کر یہ ٹیسٹنگ کروائیں. یہ چند اہم باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں. میں نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تمام تک اس کو پہنچایا جائے, اور میں امید کرتا ہوں کہ کل سے آپ تمام لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے, اپنا ٹیسٹ کروائیں گے, صدور معتمدین کو ساتھ لے کر جائیں گے, اپنے وارڈ کے کم سے کم ہفتے 8-10 دن کے اندر 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹنگ کروائیں گے. میٹنگ کو ختم ہونے سے پہلے ایک اہم بات جو غفار میاں جس کی طرف ذکر کرے وہ آکسیجن سلنڈر کا ہے. تو آکسیجن سلنڈر کا ایسا ہے, دیکھیے کہ آکسیجن جو سلنڈر کا معاملہ ہے, کل سے کئی لوگ کے فون آئے اور عوام یہ بتائی کہ آکسیجن سلنڈر کے لیے پولیس کی طرف سے روکا جا رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. تو میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ جو کوئی بھی تنظیم یا لوگ آکسیجن سلنڈر لوگوں کو دے رہے تو آپ ان کو ساتھ لے کے کنسرن متعلقہ انسپیکٹر کے پاس جا کر بتائیے کہ صاحب یہ NGOs ہیں یا یہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, ان کا لے جا کر کنسرن انسپیکٹر کے پاس نام لکھائیے, اور تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں جس سے سلنڈر جو مل رہا ہے پیشنٹ کو وہ دوبارہ شروع ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سلنڈر دے رہے ہیں ان کو بھی آپ سمجھائیے کہ دیکھو بھائی, سلنڈر آپ جب دیں گے تو خاص طور سے اس کے سینیٹائزیشن کا خیال رکھیے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو اس میں ریگولیٹر ہونا ضروری ہے, اور کیا بولتے اس کو وہ فلو میٹر وتھ ہیومیڈیفائر, یہ دونوں ہونا ضروری ہے. تبھی جا کر ایک پیشنٹ جس کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے
वो घर में बैठकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो सप्लायर है वो भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके पास कैसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दो किस्म की होती, जो अभी मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, बताया कि साहब एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता और एक क्या बोले मेडिकल ऑक्सीजन होता। तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मेडिकल ऑक्सीजन आवाम तक मिले। मगर ऐसे जो लोगों को कल से शिकायत आ रही, आप जो ऑक्सीजन दे रहे लोगों को, आप उनको ले जाकर मुताल्लिका इंस्पेक्टर से मुलाकात करवाइए, उनका टेलीफोन नंबर, उनका नाम लिखाइए और वो किन किन लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे उसका भी बता दीजिए लोकल पुलिस से। इसलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना जरूरी है। बहुत से लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे, ये भी एक परेशानी है, ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे। और अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा तो उन्हें जेल जाएंगे, यकीनन जेल में जाएंगे उन्हें। उसको ना आप लोग बीच में नहीं आएंगे, ना मैं बीच में आऊंगा। मगर जो नेक नियति के साथ खैर का काम कर रहे, वो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के पास जाना, सप्लायर का नाम लिखाना, सप्लायर और फिर ये जो तंजीम है या कोई अफराद है जो कर रहे हैं नेक काम, उन्होंने अपना डिटेल लिखाना, किसको दे रहे लिखाना। इंशाल्लाह आप ये कर सकते, तो ये गैर मामूली हालात है, इसलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना जरूरी है। और बेहतर ये है कि लाइसेंस रखे तो बहुत अच्छा है, रखना जरूरी है कानून के लिहाज से। चलिए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तमाम अराकीन बल्दिया कल से अब जो मैं बोला हूं उस पर अमल करेंगे और आप अपने मुताल्लिका रुकनी असम्बली को फौरन फोन करके बता दीजिए कि और एंटीजन टेस्टिंग के मुकामात कहां पे खुलना चाहिए। खासतौर से मैं फिक्रमंद हूं बहादुरपुरा के ताल्लुक से, क्योंकि बहादुरपुरा में सिर्फ एक ही लांसर में है और बहुत बड़ा असेंबली हल्का है। फर्स्ट लांसर नामपल्ली के ताल्लुक से माजिद साहब, आप एमएलए साहब से कोऑर्डिनेट करेंगे। याकूतपुरे के सिलसिले में अहमद पाशा खादरी साहब को बताइए, राहिल आप और हमारे नूरखा मजार के जो कॉरपोरेटर हैं महमूद खादरी, बताइए, ताकि ये 3 मुकामात पे और याकूतपुरे में सुपर बाजार का भी है, वहां पर आप बताइए पाशा खादरी एमएलए साहब को। और नाम चार मीनार में कुछ है तो मुमताज खान साहब को बताइए। चंद्रायन गुट्टे के सिलसिले में आप अकबर साहब को बताइए और मुझे भी एसएमएस कर दीजिए कि यहां पर किन मुकामात पर आपको होना, तो आप मेरे को भी एसएमएस कर दीजिए, मुताल्लिका एमएलए को बताइए। मगर इंतजार में मत रहिए कि मेरा सेंटर नहीं खुला। आपका काम यह है कि आप लोगों को भिजाना। अगर आप 100 लोगों को भिजा देंगे तो 100 को करना पड़ेगा, उनको 25 बोल के नहीं रोक सकते। और साथ ही साथ ये जो बारिश का मौसम है, डिसिल्टिंग अगर हो गई बहुत अच्छा है, नहीं हुई करवाइए। जहां पर ड्रेन का काम नहीं हुआ, सैंक्शन नहीं हुआ, टेंडर प्रोसेस में है, नशीब इलाके हैं, मैं याकूतपुरा ब्रिज का हवाला दिया हूं मिसाल के तौर पर। ऐसे इलाकों में इमीडिएटली फौरन इमरजेंसी स्क्वाड को तैयार रखिए, खुद मुकाम पर जाइए, उसको पानी का निकासी का इंतजाम करवाइए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विन सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में नगदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें। विन सिटी डेवलपर्स, चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।